سلام دیے امام زمان علیہ السلام بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد حضور امام زمان علیہ السلام آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادية والناصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجاج الرزوية والجود الطحاوية والنقاوة النقابية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بالحق. اللہم صلی علی محمد وآل محمد والداعي إلى الصدق والمطلق كلمة الله وأمان الله وحجة الله القائم بأمر الله المقسط لدين الله الغالب بأمر الله الذاب عن حرم الله الإمام السر والعلن وضعف الكرب والمحن وصاحب الجود والمنن القائم بالحق بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد خلیفۃ الرحمن شریک القرآن مظہر الایمان قاطع البرہان الامام انس والجان صلوات اللہ علیہ وعلیہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی بحق محمد وآلہ الطاہرین. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بحق محمد وآلہ الطاہرین. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے. درود و سلام لاکھوں درود کروڑوں سلام محمد والے محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لاکھوں درود و سلام صدیقہ طاہرہ راضیہ مرضیہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر. صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جن کے صدقے میں پروردگار عالم نے زمینوں کو بچھایا آسمانوں کو قائم کیا دریاؤں کو بہایا کشتیوں کو چلایا مخلوقات کو زندگی عطا فرمائی. پروردگار عالم انہی کی شان بابرکت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. صاحبان امر سے مراد 14 معصومین علیہ السلام ہے جن میں 14 معصومین علیہ السلام ہے جن میں اگر 13 معصوم کو اللہ نے مرد بنایا تو ایک کو معصومہ بنایا اور وہ ایسی معصومہ عالم جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں جن کی شان میں اللہ یہ کہہ کر اعلان کر رہا ہے کہ ان اللہ صفا کے وطہرہ کے وصطفیٰ کے علی نساء العالمین. آپ جب مصلی عبادات پر آتی ہیں تو 70,000 فرشتے
दाएं जानिब से और 70,000 फरिश्ते बाएं जानिब, 70,000 फरिश्ते पीछे से और 70,000 फरिश्ते आगे से, चारों तरफ से घेर कर ये कह कर आवाज़ देते हैं कि इन्नल्लाह अस्तफ़ा के वत्तहरा के वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, कि यकीनन अल्लाह ने आपको पाको पाकिज़ा चुना, अल्लाह ने आपको चुन लिया है और अल्लाह ने आलमीन की औरतों में आपको पाको ताहिर चुन लिया है। सलवात दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप मलिकतुल अरब की डॉक्टर नेक अख्तर कि जिनकी रफ्तार, जिनके गुफ्तार, जिनका सीरत लोगों के लिए नमूना अमल है, अल्लाह ने कि जो शहज़ादी कौनैन को कायनात की तमाम औरतों के लिए नमूना अमल बना के भेजा और उनकी ज़िंदगी का एक एक पहलू, एक एक लम्हा हमें दर्स देता है। आपकी ज़िंदगी मशहूर और मारूफ वाक़या जिसे हम हमेशा सुनते रहते हैं, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ़ लाते हैं और आने के बाद फरमाते हैं कि डॉक्टर रसूल, क्या घर में खाने के लिए कोई चीज़ है? आप फरमाती हैं कि या अली, आज कई दिनों से हमारे घर में कुछ नहीं है खाने के लिए, जो कुछ था हमने हसनैन को खिला दिया और हम आपके सामने रखते रहे और हमने भी कई वक्त से फाक़े किए हैं। एक मरतबा मौलाए कायनात फरमाते हैं कि ऐ डॉक्टर रसूल, आपने हमें बता दिया होता तो हम खाने का इंतज़ाम करते, ताकि या अली, मेरे बाबा ने मुझे वो नसीहत की है कि मैं आपसे कभी किसी चीज़ की कोई शिकायत ना करूं, कोई सवाल ना करूं, आप जो ला के दे दे वो मैं ले लूं और अगर कुछ ना हो तो मैं आपसे कुछ ना कहूं। ये वो जुमले हैं जो क़यामत तक की ख़वातीन के लिए दर्स दे रहे हैं। अब उसके बाद आगे मंजिल बढ़ी, मौलाए कायनात घर से बाहर गए, कहीं से आपने 1 दिरहम कर्ज लिया और उसके बाद लेके चले बाज़ार से कोई सामान ले लें। देखने में क्या देखा, मिक़दाद घर से बाहर आ गए। पूछा, मिक़दाद किस लिए आए हो? या अली, 3 दिन से घर में फाका हो रहा है, परेशानी के आलम में निकला हूँ, कहीं से कर्ज मिल जाए तो मैं अपने घर में खाने का सामान करूं। मौलाए कायनात वो 1 दिरहम मिक़दाद को दे देते हैं और उसके बाद मस्जिद में आ जाते हैं, इबादत इलाही में मशगूल है और उसके बाद नमाज के बाद पैगम्बर इस्लाम दर फ़ातिमा पे आते हैं। मौलाए कायनात भी तशरीफ़ लाए, क्या देखा, सैयद आलम जो है सजदे माबूद में सर रखे हुए हैं और आपके करीब में खान रखा हुआ है और उसमें बेहतरीन खाने की खुशबू आ रही है। जब आपने कपड़ा हटा के देखा तो क्या देखा, बेहतरीन रोटियां है, बेहतरीन गोश्त का सालन है। पूछा, डॉक्टर रसूल, ये खाना कहाँ से आया? आपने सजदे से सर उठाया और ये कहते हुए कि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, कि अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया, या अली, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि तुम्हारी मिसाल कैसी है? आपकी मिसाल ज़करिया की मिसाल है कि जब जनाब ज़करिया मेहराब इबादत में आते थे, जनाब मरियम की मेहराब में आते थे और वहाँ के ऊपर फ्रूट रखे हुए देखते थे तो फलों को देखकर पूछते थे, अरे मरियम, ये कहाँ से आया? तो वो फरमाती थी कि ये जन्नत से आया है, तो मलाइका और फरिश्तों ने हमें ला के दिया है। तो खुदा का शुक्र है कि उसने मोहम्मद को उस वक्त तक दुनिया से जाने नहीं दिया जब तक कि उसने मेरी बेटी का वो मर्तबा नहीं बता दिया जो मरियम से ज़्यादा अफजल है। तारीख़ ने बताया कि उस खाने के अंदर से अहले बैत ने 1 महीने तक खाया और उसमें कोई कमी वाक़ई न हुई। आज भी वो खाना और आज भी वो खान जो है कायम आले मोहम्मद इमाम ज़मान जब वो तशरीफ़ लाएंगे तो वो खान लेकर आएंगे और वो अपने चाहने वालों को अता फरमाएंगे। मशहूर और मारूफ वाक़या हमेशा हमने सुना, लेकिन इसके अंदर हमें चंद ऐसी नसीहतें शहज़ादी कौनैन ने क़यामत तक के लिए फरमाई कि आपने अपने बाबा की इताअत फरमाई, जिनकी सीरत क़यामत तक के लिए खुद इताअत और फरमाबरदारी है मोमिनीन के लिए, जिनका एक एक पहलू लोगों के लिए नमूना अमल है।
وہ شہزادی کونین اپنے بابا کی اطاعت کر کے دنیا کو بتا رہی ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں اطاعت کا کیا مرتبہ ہے، اطاعت کسے کہتے ہیں، فرما برداری کسے کہتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد کہ اطاعت، کہ تم اللہ کی اطاعت کرو کہ کہیں باطل لوگ تمہیں اپنے مذہب سے دور نہ کر دیں۔ اور اس کے بعد دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہمارے چاہنے والے شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ان کے لیے کافی ہے؟ نہیں، ہمارے شیعوں کے لیے کہ وہ یہ خالی کہے کہ ہماری محبت ان کے لیے کافی ہے، نہیں، ہماری محبت کافی نہیں ہے جب تک وہ اللہ سے نہ ڈرے اور اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ اے جابر، اس وقت تک بغیر خضوع اور خشوع، بغیر نماز و روزہ، بغیر حج و زیارت، بغیر قرآن پڑھے ہوئے، بغیر نمازیں پڑھے ہوئے، بغیر لوگوں کی امانتوں کا ادا کیے ہوئے، اور بغیر ہمسائے کا حق ادا کیے ہوئے، بغیر لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہوئے، بغیر اپنی زبان کو سچا بنائے ہوئے، بغیر قرآن کی تلاوت کیے ہوئے ہماری محبت تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ تو جابر نے کہا فرزند رسول، ایسا تو کوئی بھی شیعہ ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو امام نے فرمایا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ امیر المومنین کی ولایت کہ جس کا تم اعلان کرو اور پھر تم ان کی سیرت میں عمل نہ کرو اور کام کوئی بھی انجام نہ دو، اسی طرح جس طرح سے کوئی یہ کہے میں رسول اللہ کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے وسیع علی سے بہتر انہیں سمجھتا ہوں اور پھر وہ ان کی سیرت میں نہ چلے، تو رسول کی محبت انہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ اے جابر جان لو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کی اطاعت کرو، ایسی اطاعت، ایسا عمل کرو جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ہم پوری زندگی عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں، اور اگر ہم انہی کاموں کو اطاعت اہل بیت میں کر لیں تو یہی سیرت اہل بیت ہو جائے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے اور بندوں کے درمیان کوئی قربت نہیں ہے، کوئی نزدیکی نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اطاعت و فرما بردار ہوں اس کے۔ جان لو اے جابر، جو اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے وہ ہمارا دوست ہے، اور جو اللہ کا گناہ گار ہے وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہماری ولایت کے ساتھ تمہارے لیے اس کا مطیع و فرما بردار ہونا بہت ضروری ہے۔ ہم اپنی زندگی میں بہت کچھ عمل انجام دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حجاب بھی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں اور کون کون سی چیزیں اللہ نے واجب و لازم قرار دی ہے، اور اس کی کمیوں کو ہم پورا کریں۔ یہ دیکھیں جیسا اہل بیت نے بتایا ویسا ہم انجام دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور جب مومنین قبروں سے نکلیں گے اور وہ جنت کے دروازے پہ جائیں گے اور داخل الباب کریں گے تو آواز آئے گی کون ہو؟ کہا کہ ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ کہا تم نے کس چیز سے صبر کیا ہے؟ تو وہ کہیں گے ہم نے اطاعت الہی کے اوپر صبر کیا، ہم نے اس کی نافرمانی کے رکنے کے لیے ہم نے اس پر صبر کیا۔ تو آواز قدرت آئے گی یہ لوگ سچ کہتے ہیں، اور پھر کہا جائے گا ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دو اور پھر وہ بہشت میں داخل ہو جائے گی۔ تو اطاعت اور سچی اطاعت اور فرما برداری اہل بیت علیہ السلام کی سیرت انسان کو بہشت میں لے جائے گی، اور یہی نافرمانی مومن کو بہشت میں جانے سے رکاوٹ بنے گی۔ جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک نہ ہو جائے تب وہ بہشت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اس لیے ایمان کے درجات ہیں، جتنے زیادہ ایمان کے درجے بلند ہوتے ہیں اتنی ذمہ داری مومن کی بڑی ہو جاتی ہے، جتنی زیادہ معلومات ہے اتنا زیادہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو انجام دے۔ جب ہم زبان سے کہتے ہیں اہل بیت علیہ السلام لوگوں کے لیے نمونہ عمل بن کے آئے ہیں،
ان کا ذکر عبادت ہے، ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، ان کی فضیلت، ان کی زندگی کو لکھنا عبادت ہے، ان کو سننا عبادت ہے، ان کا پڑھنا عبادت ہے، تو انہی کے طریقے سے عمل کرنا بھی عبادت ہے۔ ہم دنیاوی زندگی میں بھی اگر مشکلات میں گرتے ہیں انہی کی طرف رجوع ہوتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، تب ہماری مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے جب ہم اطاعت الہی میں بھی ان سے مدد طلب کریں گے، اہل بیت علیہ السلام ایک قدم کی مدد مانگیں گے تو 70 قدم کی ہمیں طاقت عطا فرمائیں گے۔ تو اطاعت امام، اطاعت الہی جو لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے، اور شہزادی کونین جو ہمارے لیے نمونہ عمل بن گیا۔ عزیزان محترم، شہزادی کونین کی مصیبتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو سارے اماموں کی حجت ہے، انہوں نے اطاعت الہی میں اور امام کی مدد کرنے میں انہوں نے اپنی زندگی کی بازی لگا دی، اپنی جان کو بھی قربان کیا، اپنے محسن کو بھی قربان کیا، اپنے گھر کو بھی قربان کیا۔ یہ اللہ کا وہ دین ہے، یہ اللہ کا وہ اسلام ہے جس کے لیے ہر چاہنے والے کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنی شہزادی کے زندگی کے مطابق عمل کو انجام دے۔ عزیزان محترم، بڑی قیامت گزر گئی شہزادی کونین کی، کون اندازہ لگا سکتا ہے؟ ہر مجلس میں شہزادی کونین آتی ہے نا، لیکن جب شہزادی کونین کے نام کی مجلس ہوتی ہے تو ہمارا یقین کہتا ہے ضرور فرزند زہرا تشریف لاتے ہیں، ضرور حسنین علیہ السلام آتے ہوں گے اور اپنی جدہ مظلومہ کے اوپر خون کے آنسو بہاتے ہوں گے۔ عزاداران حسین، کوئی زمانے کے امام کے دل سے پوچھے ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی؟ فقط ایک جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھ کر کہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو اور اس کے قبر کے اوپر کوئی شمع جلانے والا نہیں اور کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں۔ عزاداران حسین، زمانے کے امام کو پرسہ دے دیجئے، زمانے کے امام بھی گریہ کر رہے ہیں، دنیا میں جہاں جہاں بھی مجلس شہزادی کونین ہو رہی ہے، زمانے کے امام جب نئے خون کے آنسو بہا رہے ہوں اور آواز دے رہے ہوں پروردگارا وہ دن کب آئے کہ جب جس نے ظہور کی اجازت ملے اور پھر ظالمین سے انتقام لے۔ عزاداران حسین، جناب زہرا پہ کیا قیامت گزری کہ 300 کا مجمع ہاتھوں میں مشالے لیے ہوئے لے کر آیا اور در فاطمہ پہ آنے کے بعد کہا کہ علی گھر سے باہر آؤ ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے۔ جناب زہرا دروازے کے پیچھے آئی اور آنے کے بعد کہا اے فلاں ابن فلاں، تم اس گھر کو آگ لگا دو گے جس میں رسول کی بیٹی رہتی ہے، جس میں رسول کے نواسے رہتے ہیں؟ آنے والوں نے کہا میں کچھ نہیں جانتا، اور یہ کہہ کے در فاطمہ میں آگ لگا دی گئی۔ عزاداروں، ارے بطول کا خالی دروازہ جلایا نہیں گیا بلکہ جلتا ہوا دروازہ جناب زہرا کے اوپر گرا دیا گیا۔ جناب زہرا در و دیوار کے درمیان آ گئی۔ ارے یہی نہیں، ارے بلکہ اس دروازے سے گزر کر ملائک گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ شہزادی کونین کی ارے پسلیاں ٹوٹ گئی اور آپ زمین پہ گر کے بے ہوش ہو گئی، اور جب غش فاقہ ہوا تو آواز دی فضا، فضا جلدی سے آ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ جناب فضا نے سنبھالا، ایک مرتبہ جناب زہرا نے کہا فضا، فضا علی کہاں ہے؟ علی کہاں ہے؟ کہا کہ شہزادی آپ کے بابا کا کلمہ پڑھنے والے ارے علی کو گلے میں رسن باندھ کر لے جا رہے ہیں۔ جناب زہرا نے جو ہی دیکھا ہاتھوں کو بڑھایا
علیہ السلام کے لیے یہ بڑی قیامت کی گھڑی تھی جو فرماتے ہیں ارے ایک طرف ماں کے اوپر چلتا ہوا دروازہ گرا، ہم کبھی ماں کے پاس دوڑ کے جاتے تھے اور کبھی بابا سے دامن سے لپٹ جاتے تھے، اے بابا ارے ساری ماں کو قیدی بنا کے لیے جا رہے ہیں، اے بابا ہم کہاں جائیں؟ جناب زہرا میں قیامت گزر گئی، میں کہوں گی اے شہزادی آپ کے بعد ظالموں کو موقع مل گیا، آپ کے دروازے کو جلایا گیا، آپ کے لال کے خیموں کو جلایا گیا، ایک کے بعد ایک خیمہ جلا، آخر میں سارے خیمے جل گئے، جلتے ہوئے خیمے سے جناب زینب نے بیمار کربلا کو اٹھا کے لائی اور جلتی ہوئی زمین پہ لا کے لٹا دیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ سیالم الذین ظلموا ایام منقلبون۔ پروردگار کی آواز شکست